سانس کی لڑائی آ جاتی ہے. جی بول بیٹے لاسٹ بات کیا سانس کی پہلی لڑائی دماغ نہ لی، دوسری لڑائی جذبے نہ. سانس جو ہے جب آپ لینا شروع کرتے ہیں اور آپ لینا شروع کرتے ہیں تو پہلے سے چل رہا ہے. یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 90% بیماریاں جو ہمیں لگی ہیں یا لگتی ہیں یا لگے گی، وہ پراپر سانس نہ لینے کی وجہ سے. شیلو بریتھنگ اور ڈیپ بریتھنگ. ہمارے استاد جناب سموئی صاحب بہت لاعلاج مرضوں کے مریضوں کو ایک طریقہ بتایا کرتے تھے، اور آج کل کا سائیکالوجسٹ بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائیکالوجسٹ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، سارے آپ پھر لیں. 30 بریتھس صبح اٹھ کر 30 گہرے سانس لینا 99% بیماریوں کا علاج ہے. آپ لوگ تجربہ کرتے ہیں. تو شیلو بریدنگ جو ہے، سطحی تنفس، اس میں ہم اتنے ہیبیچویٹڈ ہو گئے، ہماری اتنی عادت بن گئی کہ اس بریدنگ نے ہماری سطح اراسی کر دی ہے، اور سانس بیچارہ جو مشکل یہاں آدھی چھاتی تک پہنچتا ہے کہ وہیں سے ہم اس کو واپسی کا آرڈر کرتے ہیں. ہم اس کو واپسی کا آرڈر دے دیتے ہیں، چلو بھی واپس. نہ وہ نیچے پیٹ تک پہنچے، نہ پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہوں. لنگس پورے ہم فل ہی نہیں کرتے، اور حکیموں اور ڈاکٹروں کی دکانوں کے آگے قطاریں لگی رہتی ہیں. اور تم اپنے ڈاکٹر خود بھی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک آب حیاتی. ایک الگ ٹاپک ہے اس پر. ہمیں جس ٹاپک کو لینا ہے وہ یہ ہے کہ انوالنٹری ایکشنز کو بھی ہم نے دیکھا. وہ روحانیت میں براہ راست ہماری کوئی مدد اصول روحانیت میں مدد نہ ہو سکتی. ہم نے ایک چینل کو دیکھا بریتھ کو، جس میں کچھ ہمیں امید نظر آئی کہ یہ جب وہ ریاضی اسٹینڈرڈس پڑھی، اسپیشلسٹوں کو پڑھا، اور ماہرین روحانیات کو پڑھا، سائیکالوجسٹ کو پڑھا، سائیکالوجسٹ کو پڑھا، اور یوں کہنا چاہیے کہ بایولوجیکل سائنسز والوں کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ سانس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم اس کے اثرات کو پڑھیں تو بہت حد تک ہماری دسترس وہاں تک ہو سکتی ہے جو ان ایکسپلورڈ ورلڈس ہیں، یعنی دریافت نہ شدہ دنیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ستم یہ ہوا کہ جب ہم سانس لینے بیٹھے، بریتھ کو شیلو کیا، بریتھ کو ڈیپ کرنے کی کوشش کی، تو اندر سے پورا ایک طوفان کھڑا. اس کو ہم نے نام دیا لاشعوری مزاحمت، انکانشیس ریزسٹنس. یہ کون کر رہا ہے؟ انکانشیس ریزسٹنس، لاشعوری مزاحمت جو براہ راست سانس کو متاثر کر رہی ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. یہ وہ چیک پوسٹ ہے کہ جہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں پاسٹ ایکسپیرینسز سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور واسطہ پڑتا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے اس کو ایک سمپل سا نام دیا تھا، اسٹریس. اگر آپ تھوڑی سی میری ہیلپ کریں اس تو اسٹریسز کے مختلف ڈائمینشنز بتائیے گا.
بوجھ کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں. اسٹریس کے ذریعے بوجھ آسان ہے. بوجھ کو سامنے رکھیں اور مجھے بتائیں کہ کتنی قسم کے بوجھ ہیں جو انسان ایک ہی وقت میں مختلف انسانوں میں دیکھ سکتے ہیں. پریشر، بوجھ، اسٹریس، کوئی لفظ نہیں ذہن میں رکھ لیں جو آپ کے لیے آسانی سے سمجھ سکیں. مثلا آپ کہتے ہیں مالی بوجھ، بولیے ٹھیک ہے. مثلا پیسے کم ہو تو مالی بوجھ بن گیا. اچھا، اس طرح آپ مختلف بوجھ ٹریس کریں تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ آپ کیا کیا کس کس ڈائمنشن کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جی وہ بیٹے آپ کے بس کیا کرتے ہیں کتنے اسٹریس اقسام کا ذہنی بوجھ، ذہنی بوجھ، ذہنی بوجھ ٹھیک ہے. یعنی مالی بوجھ، کس کے پاس پیسے نہ ہو کہاں سے کماؤں کیسے کھاؤں گا، جو یہ سوچ آتی ہے سانس اکھڑ جائے. جی خوف، خطرہ ہو، جس کا میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کو خطرہ ہو کہ میرے گھر میں تو میرے گھر پختہ نہیں ہے، اس میں سانپ کو سے ملتے ہیں، ایسا شام کو رات کو میری چارپائی میں چڑھ جائے مجھے مار. تو یعنی جو کہہ لیں کہ خوف فیر آف پین، ٹھیک ہے، کہ پین کا ڈر یعنی جسمانی خوف، ٹھیک ہے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو فرض میں چھت کمزور ہے، بارش ہو رہی ہے تو خوف تو آ گیا نا. جی بجلی کا چمک نقل بنا ہے. سوسائٹی پریشر، سوشل، یعنی ایک معاشی بوجھ ہو گیا، ایک ذہنی بوجھ ہو گیا، ایک فزیکل بوجھ ہو گیا، فیر آف پین. سوسائٹی کا پریشر کہ انسان کمزور ہو اور خطرہ ہو کہ میرا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو ذرا سا اونچا بولوں گا تو مارے گی. یہ بھی ایک بوجھ. اسٹوڈنٹ کے لیے فیلئر کا بوجھ، ایک تعلیم کے لیے اسٹریس آف فیلئر، ٹھیک ہے. اچھا، بچے کو خیال ہوتا ہے کہ میری میموری نہیں کام کرتی، میرا ذہن کام نہیں کرتا، فلاں بندہ مجھ سے بہت آگے ہے. بلکہ ایک بچے نے عابد بھائی کے اسکول میں 8ویں کلاس کے بچے نے دوسرے بچے کو گولی مار دی. سبب کیا سامنے آیا؟ اس نے نمبر کیوں زیادہ لیے؟ ایک بچے نے مارکس زیادہ لی، دوسرے بچے نے 8ویں جماعت کا بچہ 8ویں کا نا، دوسرے بچے کو گولی مار. اس کے ذہن میں کیا بوجھ ہے؟ اچھے مارکس نہ لینے کا افسوس، ڈیموشن، دفتروں میں کلیشز، HCR کا خوف، آفیسر کا خوف، خوف آف باس، فیئر آف باس، اور پروموشن نہ آنے کا خطرہ یا ٹرمینیشن کا خطرہ، سسپینشن کا خطرہ. یہ سارے کیا ہے؟ بوجھ. کھلاڑی کے لیے ہارنے کا خوف، میدان میں انسلٹ ہو جاتی ہے، کھلاڑی ہارتا ہے اس کے اوپر. یہ سارے بوجھ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سانس کو چیک کرتے ہیں کہ میرا ان کمنگ بریتھ اور آؤٹ گوئنگ بریتھ، اندر آنے والا سانس اور باہر جانے والا سانس نارمل ہے، نارمل بریدنگ اینڈ ایب نارمل، تو دیکھتے ہیں آپ کہ شیلو بریدنگ ہے، اس لیے نارمل. میں پراپرلی سانس نہیں لے سکتا، جو ہی سانس گہرا لیتا تو مجھے ایک دم سے کھانسی آ جاتی، میرے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، مجھے سوچیں کہ کیوں. میں نماز میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اوپر طرح طرح کی سوچیں حملہ کرتے ہیں. کیا ہے یہ سارا وہ ربش، کچرا، ردی جو ہم نے اپنے اندر جمع کیا. کل میں ایک لفظ آپ کو نہیں دے پایا تھا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، ٹراما. ٹراما وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو پیتھیٹک ایونٹس ہیں، سوز بخش یا سوز آور یا پریشان کن واقعہ، مثلا کسی کا آپریشن ہوا تو یہ بھی ٹراما بن جاتا ہے.
کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے ساتھ باڈی میں باقی ہے ٹراما بن گیا. ٹراما کے لیے اردو میں کیا لفظ؟ صدمہ کا لفظ صدمہ سے فرمایا صدمہ بن گیا. یعنی جب بھی آپ کوئی چیز سوچتے ہیں کوئی فیلئر ہے، فیلئر خاص طور پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، بیماری کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، شکست کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹراما بن جائے تو یوں سمجھ لیں آپ کا ایک نہایت خطرناک دشمن پیدا ہو گیا. اسٹریس کی ہائیسٹ فارم ٹراما ہے. شکر ہے کہ ہمارے ایک ہاسپٹل میں میں نے ایک ٹراما سینٹر دیکھا ہے یہاں ملٹری والا ہاسپٹل. باقی شاید کہیں ہوگا لیکن مجھے نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب کہیں ہے ٹراما سینٹر؟ ہاں تو ابھی بننے لگا ہے، بنا نہیں ہے. فوجیوں کے یہاں بنا ہوا ہے لیکن 99.99 فوجیوں کو پتہ نہیں ٹراما کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کی فوجی وہ آر بندہ تو میڈیکل کا ماہر بھی تو نہیں ہوتا نا. ہمیں تو کو بھی نہیں رکھنی چاہیے. میڈیکل سائنسز کے جو جاننے والے لوگوں کو جانتے ہیں ٹراما کیا ہے. تو ٹراماز جو یہ سارے انسان کو گھیر لیتے ہیں اور سانس نہیں لینے دیتے اور بریدنگ شیلو رہتی ہے. شیلو بریدر کین نیور بیکم اے اسپرچوئلسٹ. اس کے لیے ڈیپ بریدنگ چاہیے. اب اسٹریس کی کاز کوئی بھی ہو، ٹراما کی کاز کوئی بھی ہو، اسٹریس اور ٹراما کبھی بھی انسان کو اپنی فطرت کی گہرائیوں میں نہیں جانے دیتے. اس مسئلے کا ہم نے حل نکالا اور وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہلے پرسکون کریں، لیٹ کر یا بیٹھ کر. اب میں پریکٹیکل طریقہ مراکز کے پاس پر جا رہا ہوں، جو کل چیزیں رہ گئی تھی ان کو بھی سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے، بشک آج ہی کریں تو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے اثرات دیکھیں، ود ان اے ویک آپ کی پوری کیفیت بدل جائے گی. آج ہی بدلے گی لیکن بہرحال میں کیا کروں، کیا ہوں ود ان اے ویک آپ کنڈیشن بدل جائے. آپ نے سانس لیا اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا یا تو کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس، صدمے والا تجربہ آپ کے سامنے آ گیا اور ایک دم سے آپ کے ذہن پر چھا گیا. آپ کی بریدنگ اور آپ کی تھاٹ کے درمیان وہ آئے، بریدنگ اور تھاٹ، اس کے درمیان کیا آ گیا؟ ٹراما. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ درمیان سے ٹراما کو ہٹانا ہے. ٹراما کو آپ اس وقت تک ہٹا نہیں سکتے جب تک آپ اس کی میموری کی انٹینسٹی کم نہیں کرتے. آپ کے لیے جملہ جو آ رہا ہے کہ آپ ٹراما کو جب تک ریموو نہیں کرتے بات بنتی نہیں. اور سانس اور مائنڈ، ذہن یا برین، ان دونوں کو کوآرڈینیٹ نہیں کرتے بات نہیں بنتی. اور آپ ٹراما کو اس وقت تک ہٹا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کی انٹینسٹی کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہاں ایک قاعدہ کلی ہے. یہاں دہرائیں میں نے کہا انہیں کہ لیدر ہے ذہن کو ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے قاعدہ بھی ہے. نہیں، میں نے اس سے زیادہ کچھ کہہ دیا ہے. مجھے چونکہ آپ کے اوپر 1 گھنٹہ ٹائم آگے ہی چلا گیا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا بندہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سمجھ رہا ہے کون نہیں.
جب تک کہ آپ ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کی انٹینسٹی کم نہیں کرتے. انٹینسٹی کا لفظ مرکزی ہے. ٹھیک ہے, انٹینسٹی شدت. یعنی فرض کریں کوئی بندہ گرا, اس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, اس وقت سے وہ بے ساتھیوں پر چل رہا. اس وقت کے بعد ابھی تک جب وہ اس ایکسپیرئنس کو یاد کرتا ہے تو اس کے اوپر وہی کیفیت آتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب بھی پاکستان بننے کا ذکر ہوتا تھا, نہایت نیک پیارے پاکیزہ پاکصاف بزرگ, نیک آدمی, لیکن پاکستان بننے کے دوران جو انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے ہاں مسلمانوں کے قتل ہونے کے اور بے آبرو ہونے کے منظر دیکھے تھے, وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے تھے, ان کی انٹینسٹی ان پر طاری ہو جاتی تھی. ہمارا شکر, میں نام تو بتا سکتا ہوں جو مناسب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں اس کی باڈی کو مس یوز کیا اور وہ اس کے لیے پوائنٹ آف انسلٹ تھا. اور بعض سائیکالوجسٹ کے پاس ایسے سے واقعات بھی آتے ہیں جہاں والدین یعنی ایون فادر اپنے چلڈرن کی آبرو ریزی کرتے ہیں. کئی بچیاں, کئی لڑکیاں, کئی ایسے واقعات آئے پڑھنے, اخباروں میں بھی آپ پڑھتے. ان بچیوں کے لیے یہ کتنا بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرئنس ہے. اس کی انٹینسٹی جو ہی ان کے ذہن میں آئے گی, اس کے دماغ کو ایک دم ہلا کے جلا کے تباہ برباد کرتا ہے. کوئی مرڈر ہے, اس کے لیے یہ ٹرامیٹک ایکسپیرئنس بڑا ہی خطرناک ہے. اب جب تک اس کی انٹینسٹی مرڈر باز کا جائز بھی ہوتا ہے. اب پولیس والے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چوروں کو مارنا. اب ان کے لیے جائز ضرور ہے, لیکن یہ ٹف ایکسپیرئنس ہے. فوجی کے لیے دوسری فوج سے لڑنا جائز ضرور ہے, لیکن نہایت ٹف ایکسپیرئنس ہے. حاضر کیس. لیکن وہ سارا ایکسپیرئنس جب آپ ریلیکسڈ موڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اور ذہن کے درمیان آ جاتا ہے. اب آپ نے اس کی انٹینسٹی کم کرنی ہے, اور وہ انٹینسٹی کم کیسے ہوگی؟ وہ انٹینسٹی اس کا بیج کس میں ہے؟ تھاٹ میں. اس ٹراما کا بیج تھاٹ میں. اس انبیکمنگ ایکسپیرئنس کا, شدید ایکسپیرئنس کا, اس شدت کے, اس تجربے کا بیج تھاٹ میں ہے. اگر آپ تھاٹ کو کنٹرول کر لیں تو اس ٹراما کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر لیں گے. جب ایک دفعہ کنٹرول ہو گئی تو بریتھ کے ذریعے سے, سانس کے ذریعے سے, سیلولر لیول سے ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. تھاٹ ہمیشہ سب سے پہلے سیل کو بتا سکتا ہے. اگر تھاٹ کی سیسیشن ہو جائے, CESSION, سیسیشن, کیا اسپیلنگ ہے؟ یہ ہے نا, CESSESSION, سیسیشن آف تھاٹ. اس پر اوشو نے پوری کتاب لکھی ہے, سیسیشن آف مائنڈ. اب سیسیشن آف مائنڈ مل جائے تو آپ تھاٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیڈ آف ٹراما از ان تھاٹ, اور cessation of thought can bring about the control of thought. یہ بڑے بنیادی قواعد ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں. جب آپ نے یہاں تک فارمولہ قاعدہ سمجھ لیا, آپ اس کی میتھڈالوجی سمجھ لیں, اس کی موڈیلٹی سمجھ لی ہے,
کہ کون سی موڈیلٹی آپ استعمال کریں. یاد رکھیں کہ انسان کے سارے ایکسپیرینسز ٹرامیٹک یا نان ٹرامیٹک، صدمے والے یا نارمل واقعہ، انسان کے باڈی کے اندر آواز کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں. کل کی بات، آواز کتنے ہیں؟ 5. دیکھنا سارے پتا، دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ 5 آواز سے سب ہوتا ہے. اگر انسان کے سارے علوم، انسان کے سارے تجربات ٹرامیٹک اور نان ٹرامیٹک، بیکمنگ اور ان بیکمنگ، لائکڈ اور ڈس لائکڈ، ٹھیک ہے، انٹینشنل اور ان انٹینشنل، جو کچھ بھی ہوا، یہ سارے چیزیں، ساری ایکسپیرینسز، سارے تجربات انسان کی باڈی میں ان 5 حواس کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں. اگر ہم ان 5 حواس کو کنٹرول کر لیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی ان کے گیٹس پر پہلے بتا کہ جو انٹر ہو چکے ان کو انٹر وہ تو ہیں، جو انٹر ہو رہے ہیں ان کو روکو. جب آپ انٹر ہوتے ہوئے کو روک لیں گے تو ان کو ساتھ ساتھ سے نکالتے جائیں گے، آپ کو ایک ایمپٹینس حاصل ہو جائے گا. ایمپٹینس روحانیت کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اعلی روحانیت کہتے ہیں آج کے ٹائم انسان اپنے ایکسپیرینسز کو اس حد تک ریلیز کرے، اس حد تک انڈو کرے تو، اور اس کی انٹینسٹی اس حد تک کم کرے کہ انسان بچپن کے لیول پر جا پہنچے، وہ مقام میں ملا ہے جہاں انسان خدا کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو کرے کیسے؟ یاد رکھیں، ایک حص اگرچہ ون پوائنٹڈنیس، جسے میں نے کہا ہوتا ہے ون پوائنٹڈنیس ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہ ڈیویلٹی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ارتکاز توجہ ایک نقطے پر اگرچہ منتہائی مقصود ہے، لیکن یہ ثنویت کے بغیر، ڈیویلٹی کے بغیر، دو ہونے کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے سانس کو، آپ ایکسپیریمنٹ کرنا لیں، آپ اپنے سانس کو کیا بنا لیں؟ اپنا رہبار بنا لیں، گھوڑا بنا لیں، سواری بنا لیں، وہیکل بنا لیں، ہاں اس کو راکٹ بنا لیں، ہاں گھوڑا کچھ بنا لیں، لیکن اس پر جانا سیکھیں، اس پر آنا سیکھیں. آپ کی ساری توجہ سانس پر ہو گئی، لیکن نہیں، جو ہی آپ گھوڑے پر بیٹھے تو آپ کو یاد آئے گا حضرت علی مرزا گھوڑے پر بیٹھے تھے، سارے واریئرز گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے بعض گڑال کر کے نیچے بھی گرا دیتے ہیں بندے کو، بعض گھوڑے تیز دوڑتے ہیں، بعض آہستہ ہوتے ہیں، تو گھوڑے ہی گھوڑے. اب کیا ہوگا؟ گھوڑوں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، گھوڑوں کے کتنے سوار ہوتے ہیں، گھوڑے میں منڈی کتنے ہونی. تو آپ نے ایک پورا گھوڑاستان بنا دیا نا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے واہ وہ چکا بچے ہیں نا گھوڑے کو، گھوڑے ہی گھوڑے. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوکس کرنا ہے بریتھ اور گھوڑے پر، یعنی جو ہی ادھر ادھر جا رہا ہوں کرنا، ایک گھوڑا، ایک سانس، ایک میں بس جا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے فلاں مقام پر پہنچا. کس مقام پر؟ آپ کے سامنے کون سا ٹارگیٹ ہے؟ ٹارگیٹ ہے جہاں سے واپس مڑنا، یعنی جا رہے ہیں، جاتے 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 سانس آپ کا نکل رہا ہے، گھوڑے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
یوں سے میں نے مطلب ایک بول کم کرو مطلب کوڑا اور سال کی نام ہے تو اور سال کی سال گھسنا ہے تو سال گھسنا ہے یہ بھی یاد رکھیں. ہاں جی سمجھ آئی میں صحیح سال کی نمبر کوڑا کی نہیں کرنے میں سمجھ آئی بات کی. آپ کی بریتھ کی اور گھوڑے کے بریتھ کی ہوموجینٹی ہونی چاہیے. بالکل ہم آہنگی ہارمونی ہونی چاہیے. یعنی آپ بھی بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹارگیٹ کہاں ہے؟ پورے جتنے اسپرچولیسٹ نے آج تک اس پر پریکٹس کی اس کو جسے میں کہا کانشیس بریتھ انہوں نے کہا کہ جہاں تک گھوڑا آپ کا سانس کا گھوڑا جا سکتا ہے وہاں تک جائیں. اور وہ ایک پورٹل ہے دروازہ. پورٹل کہتے ہیں دروازے ایک دروازہ ہے وہاں سے مڑنے سے پہلے اس دروازے کے اندر دور تک دیکھ لیں اور اسے کیا کرائیں پھر آسان پھر آؤں گا. اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے آج کی قریب آپ کی ٹپ جو مرکزی نقطہ ہے ایک دائرہ تصور کرنا ہے. اس دائرے کے اندر دیکھ کے اور اسے کیا کیا ہے کہ پھر آنا ہے. پھر آپ گھوڑا واپس کریں اور پھر آپ اندر آ کے اپنے باڈی میں یہاں تک جا پہنچے اور ناف مطلب گاٹھے سے پھر مڑی بچو گاٹھے کو نہ مڑے ٹھیک ہے. گاٹھے کو نہیں مڑنا یہاں سے نہیں مڑنا چیسٹ سے واپس نہیں جانا. ہارٹ سے بھی واپس نہیں جانا نیبل تک جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انرجی آف لائف نیبل میں بیک ڈور سے داخل بیک سے آپ کی کمر سے داخل ٹھیک ہے. انرجی زمین سے آتے ہوئے بھی آپ کی نیبل میں اسٹور ہوتی ہے. اسٹوریج آف لائف گیٹ وے آف لائف پورٹل آف لائف. آپ سمجھ یہاں پہنچے تھوڑی دیر رکے اور رکنے سے پہلے دیکھیں کہ کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں یا ویسے ہی ادھر کا نور ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نہیں ادھر کا نور ادھر چھوڑ ادھر پہنچا رہا ہوں کہ نہیں. ٹریول آف لائٹ فرام دی زون آف لائٹ ٹو یور انر سیلف فرام انر سیلف ٹو دا زون آف لائٹ کمنگ گوئنگ. اب اس میں آپ نے کرنا کیا کہ جب آپ یہ سانس لے رہے ہیں تو آپ نے ایک حص کو 5 حواس میں سے انکلوڈ کرنا. کون سی پہلی حصہ ہے کل بتایا تھا جن کو نہیں بتایا وہ سمجھے جو سب سے پہلے متاثر ہوگی شامہ ناک ٹھیک ہے. ساڑھے رنگ کا ذکر میں داخل ہونے کی جانے کی زکام ہوا آسان تو اس کے روم ناک نہ ذکر کرایا ہے انہوں نے نکا نہ ذکر کرنے نہیں آتا ٹھیک ہے. نکا نہ ذکر کرایا میں مسجد چڑھ کھا لیے ٹھیک ہے. زکام کی حالت میں یہ کچھ نہ کرنا ٹھیک ہے نا یا کلیوں کرنا کمرے میں تو نہیں شامہ کا ہم کر سکتے کرنے نہیں. اب جناب سمجھ آ رہی بات یہاں آپ نے پہلی قوت کو شامل کرنا ہے پہلی انرجی کو شامل کرنا ہے. کیا ہے شامہ کی انرجی آپ نے محسوس کرنا ہے اور یہاں سے تھرڈ آئی سے ٹرن اندر لینا ہے. بالکل صحیح سمجھے آ رہے نا ادھر یہاں
صرف نکاح داخل کری تھی چاٹ پروش کری تھی سیدھا ساتھ اللہ چلا گیا تو کسی نہیں گیا. The point which you must touch, the point which you must touch is that of your third eye. From that zone, you are coming in. You enter through your nostrils. ٹھیک ہے, nostrils سے داخل ہونا ہے آپ نے اندر. تھرڈ آئی اوپر جانا, آستہ آستہ سے ٹریول کرنا, تھرڈ آئی تک پہنچنا, پھر تھرڈ آئی سے یہ, اور پھر نیبل تک. Don't create problems for you. I am talking about one third eye. You cannot bypass your lower lip. میں نے دو طرح بیان ذکر نہیں کی, نہ کل نہ آج. تھرڈ آئی تو ڈائریکٹلی بس this one, between your eyebrows. ٹھیک ہے, just the point, just between your eyebrows and the root of your nose. 3 linking points. 2. اس کے بعد آپ چلے گئے, اور پھر آپ نے جب آپ اس میں ایک شامہ شامل ہو گئی اور ایک نامسا شامل, جہاں جہاں بریتھ جا رہا ہو اس کو جاتا ہوا فیل کریں. وداؤٹ دس فیلنگ آپ اندر کی دنیا کو بیدار نہیں کر پائیں. قانون ٹیسٹ پیپر والا امپورٹنٹ نوٹ ویل, کیا ویری امپورٹنٹ, انرجی فالوز تھاٹ. بالکل صحیح. دس از قانون. اب وہاں پہنچ گئے اور حص اول شامل کر لیں, حصے دوم بھی شامل کر لیں. اب حصے سوم کون سی والی؟ باسرہ. کہ آپ نے اپنی نگاہ کو کیا کرنا ہے, مرتکز کرنا ہے. جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھنا ہے, یہاں پہنچے تو یہاں دیکھنا ہے. اس طرح باسرہ آن ہو جائے. لوکنگ آؤٹ ورڈ, لوکنگ ان ورڈ. اس طرح سانس کے آتے جاتے آمد و رفت کو, انہلیشن کو, ایکزیلیشن کو آپ نے نگاہ میں رکھنا. اب آپ نے نیکسٹ چیز نوٹ کرنی ہو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وٹ از یور پوائنٹ آف ڈپارچر. ٹھیک ہے, ساریاں نہیں چاہیے بھیا, کیونکہ ٹائم نہیں چاہتا. دوسرا کہ سارے نا پانی نہیں چاہیے. کیوں کہ اسی کو علم ملے جو محنت کرے. ٹھیک ہے, رویوں پڑھانے میں آپ سب پتہ ہے نا, شروع کر لینا اللہ اکبر الحمدللہ کو عالم نے چھوڑ دیا, اس کے بعد آنے اللہ. ایک غلط علیم نہ پتہ نہ, علم الہوم نہ پتہ نہ, باقی کچھ پتہ نہیں چلنا کیا کچھ تو چھوڑ. اسی طرح جو لوگ اس طرح کے اپروچ رکھتے ہیں ان کو جوڑے, یہ تو آرام سے بیٹھ کے کرنے والا کام ہے. اور پھر اپنے جو ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ عزیز ہیں نا, ان کو اس کہنے والی بات ہے, جو فل محنت کرے گا بات اس کے پلے پڑے گی. تو کیا کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ آپ نے کتنے حصے میں بات کریں, شامہ, لامسا, باسرہ شامل کرنی. اب اس مقام پر آپ نے ایک اور پوائنٹ کو کہا, سلطان بادشاہ وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. سن لیں, طریقہ اگر بیان نہ کیا تو پھر مجھے کوئی ایسا جلات تیار کرنا پڑے گا جو آپ کو ٹراما لگ لے جائے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا یہاں تک تو بات. اب آپ نے پوائنٹ آف ڈپارچر کو چیک کرنا کہ آپ کا پوائنٹ آف ڈپارچر کیا ہے.
آپ نے سانس لینا شروع کیا اسی فارمولے کے مطابق. تو جب آپ سانس لے رہے ہیں تو 2-3 بعض کا 2 دن چھوٹے چھوٹے. ہاں آگے. اچھا یہ پوائنٹ آف ڈپارچر ہر اس دوست کے لیے امپورٹنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہو. ہر اس دوست کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری روحانیت رکھے. اور پوائنٹ آف ڈپارچر کو سمجھے بغیر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. بعض کا 3-4 سانسیں لینے کے بعد اس حد تک اوور آل ہو جائیں گے اس کے بتا جانے نا روکا پہ ایسے اسڑا کیسے ایسا ہم سمجھنے ہو چھوٹے روکا پڑ جائے گا کہیں گے وہ مر جان گے. جان کو کچھ نہیں ہوا ٹراما لڑ رہا ہے کس سے؟ دماغ سے. اور دماغ لڑ رہا ہے برین سے. اور آپ کی جنگ جاری ہے ٹرامیٹک انٹینسٹی سے. وہ انٹینسٹی آسانی سے نہیں چھوڑے گی آپ کو. 3 سانسیں لینے کے بعد آپ کا بریتھ ٹوٹ جائے گا. پرواہ نہ کریں. سیکنڈ سائیکل 2 یعنی اسٹارٹ وتھ 1 اگین. If your breath stops or refuses to obey you, اگر آپ کا سانس رک جاتا ہے اور آپ کو اوبے کرنے سے انکار کر دیتا ہے جسٹ ایٹ 3, اگر 3 سانس آپ نے لیے اور اندر سے شروع ہوگی الٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ روحانی الٹی ہے. This is spiritual vomiting. جب حسنی حافظہ کی محفل ہو اور بندہ 3 کی بجائے 8 روٹیاں کھا کے آ جائے تو رستے میں کیا کرے گا؟ یہی اب آپ نے ٹرومے کو ٹھیکا رکھے. وہ ٹرومے آپ سے لڑیں گے, ٹھیک ہے, آپ وہ ٹرومے لڑنے کے لیے آ گئے. آپ بیٹل فیلڈ میں آپ the trauma is also in the battlefield and you are also in the battlefield. A clash and conflict is taking place. اب کیا ہوگا؟ You start your breathing. 3 پر پہنچ کر فرض کریں آپ کا بریتھ آؤٹ ہو جاتا ہے. الرجی کس کی آتا ہے؟ دس از اسپرچل وامیٹنگ. جب تک یہ نہیں کرو گے ساری زندگی لگے رہو گے الرجی کا علاج نہیں ہوگا. اب تم NIS میں جاؤ اب EH میں جاؤ. الرجی کیا ہے؟ اسپرچل انڈائجیشن. ایزما کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ میری جب ہاشمی صاحب سے کیا نام ان کا امریکہ کے ہمارے دوست ہیں کبانی شام کبانی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا which are the diseases which could be healed through spiritual systems, maybe Reiki, maybe with spiritual healing systems of the Naqshbandis, and which are the diseases which the doctors can cure. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹرز کون کون سی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایزما کی بات ہے کہتے ہیں no, they can't cure because it's a spiritual disease. بھائی سمجھا رہی بات؟ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسپرچل وامیٹنگ ول اسٹارٹ. روحانی قے شروع ہو جائے وہ ہونے دیں. دس از یور ریمیڈی, دس از یور کیور. یہ علاج ہے آپ کا, دس از یور ٹریٹمنٹ. اب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو شروع کیا 3 پر پہنچ کر, بعض 5 پر پہنچ کر رک جائیں گے, بعض 10 پر پہنچ کر. اسٹارٹ اگین. 10 کے بعد 11 سے شروع نہیں کرنا, 1 سے شروع کرنا. You will be astonished
when you were 11er, but you will go up to 20 in the second session, in the second term. टर्म क्या है? जब आप दूसरी मरतबा उसको रिपीट करेंगे तो आपकी वो तादाद पॉइंट ऑफ डिपार्चर बढ़ जाएगा. पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे आपने डिसकंटिन्यू करना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे पहुंचे, डिसकंटिन्यू करना. एक दिन में जितनी आपकी तबीयत करती है, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म बारी कटा नहीं करना. फर्स्ट टर्म में फर्स्ट में आपने 3 ब्रेथ्स पे आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर आ गया, लीव इट देयर, स्टार्ट अगेन. 5 पे दूसरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर आ गया, लीव इट देयर, स्टार्ट अगेन. 10 पे तीसरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर आ गया, लीव इट देयर, स्टार्ट अगेन. 20 पे चौथा पॉइंट ऑफ डिपार्चर आ गया, लीव इट देयर, स्टार्ट अगेन. Do as many terms as you like, and you will feel, you will see that your spiritual treatment has started, and you are winning the battle against your traumas. वो जो terms में वक्फे हैं, terms में वक्फे हैं, वो वक्फे आपके इनर है. बिल्कुल सही. The monk who sold his Ferrari, उसको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सेजफ सिवाना ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, कटे ना ना अगले दायरे नहीं आवाज आई. जो जाना चाहे जा सकता. सेजफ सिवाना ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, जिसको पटवारी में आप कहते हैं दंड करना. आप एक तारे एक हम तुम्हें कई समय और भी में दंड कर कोई फौजी मेरा इस तरह मेरा गला ही है इसका. रोटियां खाली. हाँ जी, डंट निकालना. ठीक, शाबाश. ये रोटी ये ठीक है, कुछ आप बस ठीक है, ठीक है. अच्छा, जूलियन मेंटल को उसके उस्ताद ने कहा कि ये स्किपिंग इस तरह, मैंने स्किप मेरे ज़हन में लफ्ज़ नहीं आ रहा. पुशअप्स. नाउ यू आर राइट. पुशअप्स. तो पुशअप्स ये करो. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्ड. दिस इज अ गिफ्ट व्हिच यू आर गोइंग टू गिव टू मी. ही हैज आल्सो फॉरगॉटन इट. हालांकि ये बंदा मेमोरी के हवाले से ये बेटा हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ही हैज, चूँकि हमारा शोबा नहीं है ना सर, नहीं था. पुशअप्स. सेजफ सिवाना ने उससे कहा, बल्कि वो चीज़ इसने जॉन को सिखाई, जॉन को सिखाई किस तरीके से कि चलो पुशअप्स करो. ठीक है जी डॉक्टर साहब. बड़े सवाल पसंद आए. तो पुशअप्स करो. 23 पुशअप्स के बाद धड़क करके वो लेट गया. जॉन, ठीक है, पढ़ा ना, वो लेट गया. तो कहता है कि do you want that my heart should burst, I should die? No, मैं नहीं चाहता कि आपका दिल फटे और आप मर जाए. इसने कहा कि I cannot do anymore. बस 24वां पुशअप मुझसे नहीं हो सकता. कहा अच्छा, रिलैक्स फॉर अ मोमेंट. उसने थोड़ी देर इंतजार किया. कहा डू इट अगेन. तो देखा he was able to do 10 push-ups more. ठीक है, उसने की पुशअप्स और फिर 10 पुशअप्स ज्यादा करना पहले से. ठीक है, 33 हो गई. इसने कहा कि these 10 push-ups are panacea for him. panacea कहते हैं ऐसी बीमारी जो त्रियाक हो, जहर का. इसी में तुम्हारी हीलिंग है, इसी में तुम्हारा इलाज है,
اسی میں تمہاری ریمیڈی ہے, اسی میں تمہارے کیئر. سمجھ آئی؟ When for the first time you start your breath and you go say up to 11, okay? And you are out of breath, leave it there, start again. And if again you go up to 15, the 12th, the 13th, the 14th and the 15th numbers are your doctors. You have got 4 doctors to say. یہ آپ کا علاج ہے. اور جو یہ جنے پیچھے چھپیا کر دے 2 minutes میڈیٹیشن, یہ اس کتاب میں اس کی تفصیل ہے. 2 minutes میڈیٹیشن, 2 minutes میڈیٹیٹر ہے آپ اس کتاب میں. یہ کتاب میں نام بڑا دیکھا, اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں کہاں سے میں علوم جمع کر کے آپ کو دے رہا ہوں. جی بڑے شیخ, کل یہ بات فہم کرنے والی نہیں تھی نا, کہ جب انسان کے سامنے ہزاروں مجمع بیٹھا ہو تو نام کی بات نہیں ہے. یہاں تو ہیرے بیٹھے نا, موتی بیٹھے, یہاں تو میرا سرمایہ بیٹھا ہوا نا. میں نے تو روحانیات کے اسکالرز تیار کرنے ہیں, میں نے یہ پیر سے پیر اونچے نہیں بنانے. پیر صاحب کو پوچھا بتا امام اعظم کا نام کیسا ہے, پروفیسر کو کچھ ہی مل سکتا. 150-200 مریض لگا بیٹھا, ایک پیر بیچارہ پہنچ گیا. کسی پیر نے پوچھا کہ جناب حضرت امام اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے نا, ان کے ماننے والی ہیں, ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اصل یہ ہے کہ ہم سارے پروفیسر صاحب کر رہے ہیں. تو پھر مجھے ٹیلی فون آیا کہ حضرت امام اعظم محمد علی فرحت نام کیسے. ہم نے اس میں بھی بگڑ اور گدڑ تیار نہیں کر رہے, ہم نے روحانیات کے اسکالرس تیار کر رہے. کہیں بولے تو فضائیں بدل دیں اور عنوانات ان کا طواف کریں, اب مزہ. سمجھ آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے برتھ کو ایٹیون کیا. اب آپ اس کو ایٹیون کریں کس سے؟ اس مشق کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سینسز کو استعمال کیا. سینسز کو برتھ کے ساتھ یکجا کیا. ایک سینس کو پہلے, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, اور پھر آہستہ آہستہ آپ آٹومیٹیکلی چوتھی سینس میں داخل ہو جائیں گے, جو کیا ہے؟ سننا, سامنے. جب آپ سامنے کے لیول پر پہنچ گئے تو آپ کو یہ سن کر دیکھ کر بڑی حیرت ہوگی کہ آپ کے روحانی اور باطنی کان خود دل کی آواز سننے لگیں گے, اور دل کی آواز ساری آوازوں پر چھا جائے گی, اور برتھ کی موومنٹ دل کی موومنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر دے گا. کیا بات, دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا میں نے کل نہیں بتایا, آج ریوائز کر رہا ہوں. آپ کا بریتھ تیزی سے ریلیکسڈ ہو جائے, تیزی چھوڑ دے گا. کیوں؟ کہ آپ نے ٹراماز کو فتح کر لیا. ناؤ یور روٹ از کلیئر. اب آپ کی ڈرائیونگ سموتھ ہے. پہلے آپ پہاڑیوں پر چڑھ رہے تھے, پتھروں پر ڈرائیو کر رہے تھے, جھٹکے لگ رہے تھے, اچکولے لگ رہے تھے, آپ کا بریتھ تیز تھا. اب آپ ایک سموتھ روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں, موٹر وے پہ پہنچ گئے, اور کوڑیا کرنے تو موٹر وے پہ پہنچ گئے, اور آپ کی ڈرائیونگ اب سموتھ ہو چکی ہے. آپ کا بریتھ, آپ کا تنفس کیا ہو چکا ہے؟ ایٹیون ہو چکا ہے ہارٹ بیٹ کے ساتھ. اب آپ دن میں 24,000 مرتبہ نہیں, 60,000 مرتبہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا کہ ہر بیٹ پر کوئی ایک ذکر, کوئی ایک وظیفہ, کوئی بھی, خواہ وہ اللہ ہو, خواہ رحمان ہو, خواہ رحیم ہو, خواہ کریم ہو,
خواہ حی ہو خواہ قیوم ہو، کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو وہ دل پڑھ رہا. وظیفے کی اصل منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب یہ آپ نے کر لیا تو اب آپ دل کو اپنا گائیڈ بنا، اور دل آپ کے گرد پھیلنا شروع ہو جائے. وہ لائٹ جو کل میں نے اس کا ذکر کیا جب دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئے، یا میں ایک ایگزامپل دے کے بات کرتا ہوں. ایک دن عابد بھائی میرے پاس آئے، کہتے سر جی، کبھی نہ مجھے سر جی کہتے، پتہ نہیں یہ گالی مجھے بار بار کیوں دیتے ہو. ہاں تھوڑے سارے ادھر ہر کچہری میں سارے ہر دفتر میں جتنے لوگوں نے دیکھے بیٹھے ہوئے ساتھ باہر نکل کر وہی بھی کہہ رہے ہیں درس جی، یہ اس دنیا کا لفظ ہے نا. تو باہر آپ ہی جان اس کو بدلیں جتنا جلدی ہو سکے. میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب ٹینکی میں بالٹے پڑے. میں نے ریاض سے کہا وہ کون سے بالٹے سے پڑے گے؟ ریاض سے جا کر دیکھا تو کہتے کوئی بالٹے نہیں. سب نے دیکھا کوئی بالٹے نہیں. ہم تو کہتے تھے مجھے لگ رہا ہے. وہ کیا تھا؟ ان دنوں میں یہ ذکر زیادہ کرتے تھے، آج کل گھٹ کرتے ہیں، آج کل کم کرتے ہیں، ان دنوں زیادہ کیا کرتے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں، کمزوریاں بتا رہا ہوں. جی سر، کیا اسی پہ لحاظ نہیں کرنا. تو وہ کیا تھا؟ وہ ہارٹ کی لائٹ تھی جسے میں نے کل زلال کے لفظ سے تعبیر کیا. اور میں بعض چیزیں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو یہ سنے اس کو کس نے سننی پڑے. جو میں نے نہ کرے نہ کرے. تو زلال یعنی دل کے اندر نور کا پیدا ہو. جب زلال پیدا ہو جائے تو پھر آپ کا دل ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کا دل کھلے گا. اور پہلے دل آپ کے اندر تھا، اب آپ دل کے اندر. ٹھیک ہو گیا. یہاں پھر آپ کی نیکسٹ منزل شروع ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اب آپ روحانیت کے اندر اس دنیا میں داخل ہوں گے. اب آپ کی کیفیات کیا ہوں گی؟ پھر جو کل میں نے بتایا تھا وہ یہ نکتہ تھا کہ آپ دل کے تھرو فوکس کر کے ریموٹ سینسنگ ریموٹ ویوئنگ کے مدارج حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ دل میں پہنچے، دل کھلا، نقطہ نور تک پہنچے، دل ہی نقطہ نور ہے، دل تک پہنچے، نقطہ نور کھلا. اور نقطہ نور کھلنے کے بعد اگر آپ ریموٹ ویوئنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بیٹھے اور تشریف لے کے. ٹھیک ہے. اگر ریموٹ سینسنگ کرنا چاہیں تو پھر یہاں بیٹھیں اور غلاف کعبہ چومیں. اگر آپ ریموٹ آڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بیٹھیں، فرشتوں کی تسبیحیں سنیں، زمانے میں سفر کریں، جو خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں جائیں، ٹائم ٹریول کریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ٹریول کریں اور اپنا کیا ہوا وعدہ خود سنیں. اگر آپ ریموٹ سینسنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی خوشبو، خاص طور پر خوشبو مدینہ، یہاں بیٹھ کر آپ سن سکتے ہیں. روحیں خوشبو کی صورت میں ٹریول کرتی ہیں. کوئی بھی روح جب آپ کے پاس آئے گی تو خوشبو کی صورت میں. حضرت خواجہ خاصگان خواجہ قمر الدین سیالوی ایک دفعہ ایک جنگل میں تشریف لے کر وہاں پر کئی دن رہے. دوست بڑے حیران کہ حضرت نے کیا کیا، ادھر تشریف لے. دوست اس جنگل میں گئے تو سارے جنگل میں خوشبو بیٹھی. فرمایا عرض کی حضور جی کیا وجہ؟ فرمایا اس جنگل میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، یہ کئی دن گزر گئے اور ابھی تک کی خوشبو بدل گئی. خواجہ خاصگان حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریت پہ تڑپنا شروع کر.
घंटा डेढ़ तक तड़पते रहे। जब होश में थे, वापस शोर में आए, दोस्तों ने पूछा हुजूर क्या कैफियत थी? फरमाया सरकार मदीना काम फरमा हुए थे और देखा तो मौलाना फजल अहमद साहब का बयान और मौलाना मोहम्मद अली साहब का बयान फरमाते हैं कि हम साथ थे और देखा कि पूरे और दरिया का किनारा था और पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। पूछा क्या वजह थी? फरमाया सरकार जवानों ने तरफ फरमाया। तो इस मकाम पर पहुंचकर खुशबुएं सूंघे तो मुमकिन, अनवरात देखें तो मुमकिन, गिलाफ काबा चूमें तो मुमकिन, सिदरतुल मुंतहा पे जाना चाहें और मकाम जिब्रील को देखें। ठीक है, वहाँ से औलिया नक्शबंद के ज़िक्र खफी करने वालों की परवास शुरू होती है। जिंदगी के इब्तिदाई दौर में ही कम से कम हर किसी को अर्श तक परवास करना चाहिए और जब एक बार खुल जाए परो वाली याद अर्श से परवास का आगाज। मेरा ख्याल आज बहुत हो गया। कल वाली हाँ अभी आपके जहन में कोई सवाल आए हुए या कोई मेन चीज़ रह गई? खासा बोला हूँ आज, जी जी 3-4 घंटे तो हो गए। तो इस सवाल में इस सवाल में जी सांस नाक से लेके नाक से निकालनी है या है हजूर ब्रीथिंग जो कर ये सांस नाक से बाहर निकालनी है। जी जी मैं समझ गया। सांस नाक से ही लेनी है और नाक से ही निकालनी है। अगर आप सांस मुंह से निकालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें आपकी तवज्जो तकसीम हो जाए, यानी जो ही आप नाक से मुंह की तरफ जाएंगे तवज्जो तकसीम हो जाए। मैंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए कि नाक से मुंह की तरफ या मुंह से नाक की तरफ आप जाएंगे तो आपकी तवज्जो तकसीम। गुड क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए जी। मशक़ मकसद होने वाले ना तो कितना आ डालना माशा ये हाल का नवा चैप्टर बहुत बड़ा वाले ना क्या दसो तुमको ये सवाल है, ये सवाल है। मैं इसकी तरफ से 10-15 हज़ार पहले जिसका इस उसने वाले का क्या है कुछ जी भूख लगी सर हाँ जो मेरी जो अपना ही होता है आगे तो शीला लेना है आपकी बातों को समझने के लिए 6 बनने चाहिए। सांस की एक्सरसाइज में करते हुए हाँ जो पहला हर्डल या वो रिकॉर्ड आती वो नींद का, यानी वो नींद मतलब जिंदगी में आपका अलमिया गफलत है वो आ जाती है। यही वजह है कि बाज़ लोगों को वज़ाइफ पढ़ते हुए बहुत नींद आती है, वो उनका बेसिकली ट्रॉमा है, वाह जिसको आप इस मश्क के जरिए से मैंने कहा इतनी दफ़ा करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर आएगा। पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर को डिटर्मिन करने से आप अपने स्टोमा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा सवाल है और समझने वालों को तो मैंने एक ऐसी क्लीद और ऐसी चाबी दे दी है। जी जी ठीक है, अगर कोई बंदा एडिक्ट है, एडिक्ट पता है और लो धीरे सिगरेट पीने और लो धीरे चरसा पीने और लो धीरे शराब पीने, जो एडिक्ट है अगर वो एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहे तो ये है पॉइंट ऑफ डिपार्चर वाला फार्मूला जो इस्तेमाल करें और जान छुड़ाएं। वाह ठीक है, if someone comes to you and he wants to give up smoking forever, ठीक है, he wants to give up any addiction forever, give him this formula of point of departure and he will get rid of that curse. ठीक हो गया, सही बड़ा अच्छा सवाल है। अब तो नींद नहीं आएगी शाबाश, ठीक है। How strange it is that no one has got any question. मतलब हजूर सारी समझ आ गई। हुजूर नींद वाली कैफियत
त्रै मेरे सुन सा फिर क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा सा पर ब्रेथ को एक्सहेल करते हुए ब्रेथ का पास नहीं होगा जो इनहेल करते हुए होगा सेम इनहेल एक्सहेल में पॉज पाथवे पाथवे वो क्या होता है सांस अंदर लेने का और सांस बाहर खर्च करने का जो पाथवे है और दूसरे नक्का तो नहीं कर नक्का तो नहीं कर सकता जो रूट है अपना ही नक रूट है ना अपना ही चढ़ रूट है किस तरह बदल सो लंग्स आगे थोड़ा सा महसूस करना महसूस तो इसी तरह करना जरा आगे से फरमाने पे जो कि सीने के जरिए फिर नेवल तक इस तरह असल में जो बंदे के पास क्वेश्चन ना होना बता होना मगर यार मतलब दूसरों को भी इस तरह बोलने का कोई और रूट हो सकता है सांस के निकालने का जिससे ये आप उसी पूछे सिगरेट वाले तुम्हारे पास सिर्फ सांस लेना निकालने के लिए कैसे तो मौजूद पॉइंट ऑफ डिपार्चर हर सांस में भी हो सकता है। नहीं हर सांस में तो नहीं होगा ना। You have not understood the theory. नहीं लेकिन हम कहें कि मुनकर सवाल दुरुस्त भी हो हर सांस पर भी हो सकता है लेकिन होता नहीं हो सकता है क्योंकि पहली सांस पर ही बंदा घबरा पहली सांस पर हो सकता है लेकिन जब आप दोबारा करेंगे तो दूसरी सांस पर एक तीसरी एक चौथी चलेगा ये भी तो ट्रामा ही है नजूर के पहली सांस पर ये भी ट्रॉमा जी। बल्कि पॉइंट ऑफ डिपार्चर आपको बड़ा खूबसूरत सवाल है कि बास का पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये होता है कि आपको एक्सरसाइज करने ही नहीं देता नहीं दे क्या बात ये नहीं अब आप एक्सरसाइज शुरू करने लगे ना बड़े सवाल अरेंज करके ना आपके सवाल से दोबारा सवाल में उसमें कोई ऐसी चीज़ न रह लगे ना फिर आपको सवाल कीमती हो लेकिन इन कम से कम ये सवाल कीमती नहीं था इसलिए इस पर आपकी पिटाई है आप स्कॉलर है स्कॉलर का सवाल आजमाना जी ये बात कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ आपको ये मशक़ें करने ही नहीं देती यही आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर है बिल्कुल सही। आप उससे कहें जस्ट वंस आप उससे कहें अच्छा ना करने में एक वक्त नहीं ना लेकर एक दफा करने में एक सांस लिया फिर आप बस ये आवाज़ आसान है फौरन कैसे चलो एक सांस हो गया दूसरा सांस ले पॉइंट ऑफ डिपार्चर से आप आगे निकल गए पॉइंट ऑफ डिपार्चर में ये सेकंड मेथड ये आपका ही है वाह हजूर वैसे भी पुशअप्स नाल एग्जाम्पलीफाई हो गया पुशअप से इस तरह एग्जाम्पलीफाई हुआ है क्योंकि बड़ी सिंपल से आदमी ने हर बार फौरन समझ लेते हैं और जितनी देर बाकी लोग समझने में लगाते हैं उतनी देर बेचारे कह रहे हैं बाकी नहीं खाता जी जी It is difficult to define point of departure. हाँ Point of departure की find करना difficult है. हर person का ये सवाल नहीं है ना अच्छा जी आगे ये question point of departure कैसे find करें? प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ डिपार्चर कैसे फाइंड किया जाए रिव्यू द कैसेट गो थ्रू इट फाइंड इट देयर इन योर कैसेट टुडे पहले डंड करना शुरू करो तो फिर पता लगे कैसे नहीं। इट मींस दैट हिज माइंड वाज नॉट प्रेजेंट आपका सवाल भी बेहुदा सवाल करार देकर रिजेक्ट कर दिया गया यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट यू आर लाइक स्कंदर जी स्कंदर टुडू और आप तीनों एक जैसे जी बोलो पहले साफ कागज वाली कोडी के मैं सब को वेरी वेरी जी बेटे कोई सो ये हम ब्रीदिंग करके हर्ट वाले लेवल पर पहुंचेंगे तनकीन वाली स्टेज पे मेरे ख्याल है कि समय तब तक सांस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा मोटरवे पे ड्राइविंग की तरह और उस टाइम पे ये हर्ट बीट के साथ मैच हो जाएगा और 24,000 से हम 60,000 पे जंप कर देंगे स्टेज मतलब इस स्टेज पर सांस डीप होने के बजाय शैलो ना हो जाएगा क्योंकि 24,000 से 60,000 हम जा रहे हैं सेम टाइम कर लेंगे क्योंकि हार्ट बीट तो फास्ट होती है सांस की एक सांस लेगा दिल तो 3-4 तक बदल जाता है you have left behind it is merged into your heart बड़ा अच्छा सवाल बहुत खूबसूरत सवाल कि जब आप सांस
24,000 مرتبہ لے رہے ہیں اور ہارٹ 60,000 مرتبہ بیٹ کر رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ سٹیج ڈیویلٹی کی نہیں ہے. مرجت کی You have left your breath behind. Your breath has merged into your heartbeat. بالکل صحیح. Now what you will count is only your heartbeat. بالکل صحیح. بڑا چشمہ بالکل صحیح.